भाई इससे अच्छा तो इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता. क्या ऐसे 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 हवाओं में उड़ा के परियों को लेके आ रहे हैं ये जनाब आमिर अहमद साहब. एनीवे, वेलकम बैक अगेन. 4:25 और 32 सेकंड हमारी घड़ी में हो चुके हैं और शाज़ी जी पहुंच चुकी हैं यहाँ पर हमारे साथ और शेयर कराएंगे आपको पूरी दुनिया की. एंड क्या हो रहा है जी? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वाजिद भाई, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप बताएं. आज तो फिर दिल मिल गए हैं. देखें एक देखिए कैसे कपड़े पहने हुए हैं. क्या बात है जी. वाह वाह भाई, मुझे लगता है आपने ना मेरे घर में एक वो टेलीस्कोप लगाई हुई है. आप देख लेते हैं मैं कौन से कपड़े पहन रही हूँ. आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ लगी हुई है. हाँ, मुझे लगता है आपके पास भी वो पेगासस आ गया है. आप मुझे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही हैं, क्या पहन के आ रही है, क्या. हाँ जी, जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो, वो निकालो जी, वो जी आज लाल पहनना है जी, आज काला पहनना है, आज पीला पहनना है. हाँ जी, हाँ जी, हम तो इस तरह. अच्छा ये ठीक है, समझ जाए हम. समझ गई हूँ भाई, मैंने आपको बता दिया, मैं समझ गई हूँ. समझ गए. आपके पास है ना वो? नहीं, हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं समझाने. पंजाब पुलिस. बाहर मिलो बस मुझे तो है, आपने कहना था मैडम बाहर मिलो. हाँ जी, हाँ जी, बताते हैं हम आपको. हाँ जी, समझाते हैं हम आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे. अच्छा जी, ठीक है. अच्छा जी माजिद भाई, चलो जी, हम आपको जो है इससे पहले कि कहानियां सुनानी शुरू करें तो हम बस इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जाएं. जरूर जाएं जी, जरूर जाएं. बड़ी प्यारी स्टोरियां होती हैं यहाँ पे. आप देखें, अभी आपने शफकत अमानत अली खान साहब जो हैं, उन जैसे अजीम सिंगर का आपने इंटरव्यू देख भी रहे होंगे और सुन भी सक रहे होंगे अगर आप eAwaz.com पे थे. eAwaz.com पे आप उनको देख सकते थे और सुन सकते थे. इसके नीचे फिर हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ चलती हैं, फिर लोकल खबरें होती हैं, फिर हेल्थ, मेडिसिन, लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, यूथ जोन, फिर कनेडा और स्पोर्ट्स की खबरें होती हैं बहुत सारी. तो आप प्लीज़ इनको पढ़ें और एंजॉय का मज़ा लें. और दूसरी तरफ आपको राइट साइड पे नज़र आते हैं हमारे स्पॉन्सर. तो इन स्पॉन्सरों को आप भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाएं, ठीक है जी. तो आपका प्यार उनके साथ बड़ा रहेगा और उनका हमारे साथ, है ना माजिद भाई? ठीक है, यू गॉट इट. अच्छा जी, ठीक है. चलो ये कहानी अपनी पा लेते हैं फटाफट, इस वास्ते कि अब टाइम हमारा कुछ कम होता जा रहा है, तो इस टाइम को नज़र में रखते हुए आपको बताते हैं. अच्छा माजिद भाई, पहले तो सबसे बड़ी खबर तो ये है जो मुझे और आपको इफेक्ट करती है. ये मंत्री क्या कर रहे हैं वो उसके साथ हमें कुछ लेना देना नहीं है. हमें तो ये लेना देना भाई आटा और चावल और इन्फ्लेशन का दर्जा है जी. तो ये जो स्टैट्स कनाडा है, आज इसने फिर एक दिल दुखाने वाली खबर छोड़ी है और ये बड़े लोगों के दिलों में तीर की तरह जाके लगी है जी. तो इन्होंने कहा कि दिसंबर के महीने में इन्फ्लेशन और भी ऊपर चली गई थी. इतनी ऊपर थी कि 1991 के बाद इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो देखने को मिली है. और दिसंबर के अंदर कंज्यूमर प्राइसेस जो थी 4.8% तक ऊपर गई हैं कंपेयर्ड विद अ ईयर अगो, सिर्फ जस्ट अ ईयर अगो. और इन्होंने कहा जी कि ये जो रीडिंग हमने कंपेयर किया ये ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ऑफ 4.7% है, जो कि अभी नवंबर में देखा गया था और फिर उसके बाद जो है दिसंबर में देखा गया 4.8. नवंबर में 4.7, दिसंबर में 4.8. और उन्होंने कहा जी कि ये प्राइसेस किन्होंने ड्राइव की ऊपर ले जाने के लिए, एक तो हाउसिंग प्राइसेस, एक गाड़ियां, और एक जो थे ये फूड के प्राइसेस जो हैं बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं. तो देखें आप जरा, तो इधर से मेरे ख्याल में काम शाम छोड़ के फूड इंडस्ट्री में काम कर लेते हैं, कम से कम खाना तो मुफ्त आएगा. ठीक है जी. अच्छा जी, ऐसे है. अच्छा, इसमें उन्होंने मेन जो बात की है कि इसमें जो मेन बात थी वो ये थी, जो प्राइसेस दिसंबर में खास तौर पे ऊपर गई हैं, कि गैस की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी. मगर गैस की प्राइस अगर एक्सक्लूड भी कर देना आप तो भी 4% है. हाँ जी, फिर भी 4% आती है, क्योंकि गैस पंप्स जो हैं दे वर अप 33.3% और नवंबर में दे वर अप 43.6%. क्या बात है जी, हम पैसा कहाँ से आया? हाँ, मंजी कितने डावा मुझे कितने डावा ये ढूंढना पड़ेगा. कोई वो जो था ना, वो जिसके वो जो था वो कानून का खजाना, कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा. हमने आपको भेजा था, आप खा लिया था. मेरे को भी बड़ी अफसोस है. हाँ जी, हाँ जी, वो तो बेचारा अपनी चिट्ठी लग के बैठा हुआ था रेजिग्नेशन की. वो कह रहा है वापस कर दे मुझे प्लीज. हम कह रहे हैं ज़ेरे गौर होगा. बेचारा. तो बड़े लोगों के दिलों पे जो है वो मैंने पानी फेरा. लेकिन अब क्या करेंगे, कोई मानता ही नहीं है. जिनसे हमसे प्यार होता है वो हमारी तरफ देखते ही नहीं. आप ये देखें शफकत साहब, इतना प्यार है, कभी देखा ही नहीं है इन्होंने हमारी तरफ प्यार से. अब देख लें माजिद भाई, आप कहती है अभी आपको करवा देते हैं हम तो. देख लें आप. इसी तरह शेखों को भी बड़े प्यार से हमने देखा, उन्होंने हमारी तरफ देखा ही नहीं है. अच्छा, वो मुंह फैल लिया. मुंह फैल लिया. क्या करेंगे अभी, ये मामला खराब है. हम अपनी बूथी उठा के तो टोरंटो आ गए.
پھر برف صاف کرو. پھر برف سے صاف کرو. انہوں نے کہا تمہاری شکل ایسی ہے نہیں کہ تم کسی شیخ کے ساتھ رہو, تم جاؤ ادھر اپنی برفیں اٹھاؤ. برفیں اٹھاؤ جی, ہاں جی ٹھیک ہے. تو جناب ماجد بھائی منہ اٹھا کے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی, آج بچوں نے جانا تھا جو ہے کلاس رومز میں واپس, لیکن ٹورانٹو میں جو آج کیا ہوا ہے کہ ابھی بھی 6 اسکول جو ہیں اس میں بچے نہیں گئے. اچھا آلریڈی بھی 2 دن وہ یہ جو طوفان شفان جو آتے رہے ہیں ان کی وجہ سے ڈیلے ہو گئے ہیں, اور اب پھر جو ہیں 2 دن اور, یعنی کہ آل ٹوگیدر 3 ڈیز جو ہے ان کا ڈیلے ہو گیا ہے. اس کی وجہ کیا, آپ دیکھیں ذرا آپ کتنی فنی وجہ ماجد بھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اسکولز تھے انہوں نے جن سنو ریموونگ کمپنیز کو کانٹریکٹ دیا ہوا تھا انہوں نے سنو ہی نہیں ریموو کی. جی آپ دیکھیں ذرا, یعنی بیچارے بڑے بڑے ملک پاکستان کی طرح کے کہتے ہیں جی یہاں پہ کام نہیں ہو رہا, ادھر ہو رہا ہے. دیکھ لیں جہاں پہ ایک صوبے جتنی جو بچے افیکٹ ہوئے ہیں اس سے, کتنے بچے افیکٹ ہوئے. اچھا یہ اس میں جو سکولز ہیں وہ بند رہے, اس میں ہیں ڈاکٹر نارمر بیتھیون کالیجیٹ انسٹیٹیوٹ, ایمبری کالیجیٹ, جان پیلوری کالیجیٹ انسٹیٹیوٹ, نیو ٹون بروک, ویسٹرن کالیجیٹ اینڈ یارک ڈیل. تو یہ جناب جو ہیں سارے ہوئے ہیں افیکٹ. اچھا جی اس کے علاوہ جو ہے یہ کہا گیا ہے ڈگ فورڈ صاحب نے کہ اب جو ہے ان پرسن لرننگ کے لیے جو بات کر رہے تھے تو وہ انہوں نے کہا جی کہ اب ہم پھر سے شروع کر سکتے ہیں, لیکن اب اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا کنسرن ہے لوگوں کا. جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کیسز آپ کے اوپر جا رہے ہیں, اور آپ بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہم جو ہے یہ ان پرسن یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ تھریٹ جو ہے اس کا اومنیکرون کا تو بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو فورڈ صاحب نے آج کہا تھا, جنوری 3 کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ذرا جو اوپننگ ہے وہ جنوری 17 تک پش کر دیں گے, لیکن اور پھر اس وقت ہم سچویشن اسیس کریں گے. لیکن اب بھی سچویشن تو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ کیسز تو اوپر جا رہے ہیں. پھر بھی فورڈ صاحب نے جو ہے وہ کہہ دیا تھا کہ جی اب یعنی کہ ان کی گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا کہ اسکول کھول دیے جائیں گے, اور یہی جو ہم ابھی آپ کو بتا رہے تھے کہ پھر اسکولز جو ہیں وہ اسکول چلڈرن آر بیک ان دیئر کلاس رومز. ناٹ اونلی اسکولز, یہ جو اسمال بزنسز ہیں نا وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بائی نیکسٹ ویک وی گونا ہیو سم مور لوسننگ اپ. ہاں جی بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر جو ہمارے کائرون مور ہیں پبلک ہیلتھ ڈاکٹر جو ہیں یہاں پہ انٹیریو میں, وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید چیزیں ایز کی طرف جائیں گی, لیکن ہم ریویو کرتے رہیں گے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو ہم جو تھے 3rd سٹیج میں جانے لگے تھے, لیکن پھر سے واپس آ گئے تھے موڈیفائڈ سٹیپ 2 کی طرف جب یہ کیسز اوپر جانے لگے تھے. تو آج یہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے ہماری جو ہیلتھ منسٹر ہیں کرسٹین ایلیٹ اور ہیلتھ سی ای او جو ہیں میتھیو اینڈرسن ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آلریڈی جو ہے یہ کہہ دیا ہے کہ انڈور جو ڈائننگ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ روک لگائی جائے, جمز, مووی تھیٹرز اور جو پبلک گیدرنگز ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے جو ہے اس کو کم کر دیا ہے. تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو پبلک ہیلتھ ریسٹرکشنز ہیں یہ ہولے اٹھیں گی, ایک دم سے نہیں اٹھ جائیں گی. تو بریس فار اٹ. تو لوگوں کو یعنی کہ وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ابھی تک جو ہیں ساری ان پلیس ایٹ لیسٹ جنوری 26 تک رہیں گی, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے. I mean you can't even blame جناب فورڈ صاحب یا وہ ان کی گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے, کیونکہ they are in a bind right now. اگر کھولتے ہیں تو مشکل آئے گی, نہیں کھولیں تو مشکل ہے. مشکل ہو جائے گی. is a very fine step that they have to take. Yes, that's right. اچھا جی کل ہم نے آپ کو یہ خبر بتائی تھی کہ AT&T نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ہم 5G کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم نہیں لا رہے, کیونکہ US کے جو ایئرپورٹس تھے انہوں نے کہا تھا کہ شاید یہ انٹرفیئر کر سکتی ہے فلائٹس کے ساتھ. اچھا آج جو کینیڈین جو ایئر لائنز ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے کسی کے ساتھ یہ انٹرفیئر نہیں کر رہی, لیکن جو بڑی بڑی ایئر لائنز ہیں جیسے کہ ایمریٹس ایئر لائنز ہے دبئی کی اور اس طرح کی جو بڑی ایئر لائنز ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم کو اپنا ری اسکیڈول اپ کرنے پڑ رہی ہیں ساری فلائٹس, کیونکہ ہم جو ہیں 3G جو یا 5G جو آپ ٹاورز لگا رہے ہیں یہ ہماری فلائٹس کے اندر خرابی پیدا کریں گی. اچھا اس کے اندر اب ایکسپرٹس کا کیا کہنا ہے؟ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ جب 5G کے ٹاورز لگتے ہیں نا تو جتنے بھی بوئنگ طیارے ہیں نا, بوئنگ 777 ان کے ساتھ یہ انٹرفیئر کرتا ہے. تو یعنی جو دوسری ایئر لائنز جیسے کہ ہماری کینیڈا کی گریب ایئر لائنز ٹائپ کی ہیں جن کے پاس یہ بوئنگ شوئنگ ہائی پروفائل طیارے نہیں ہیں بہت زیادہ, ان کی جو یہ فلائٹس ہیں جیسے کہ یہ جو امریکہ میں جاتی ہیں یہ تو چھوٹے طیارے جاتے ہیں, ایئر بس وغیرہ جو ہے, تو ان کو یہ افیکٹ نہیں کرے گا 5G. لیکن انہوں نے تو آپ کو پتہ ہے ملینز آف ڈالرز انویسٹ کیے ہوئے, ایمریٹس نے, اتحاد نے, اور پھر یہ جو ہے قطر ایئر ویز اینڈ آل دیٹ. تو یہ جو مڈل ایسٹ کی کمپنیز ہیں نا ان کو کافی نقصان جو ہے وہ دے ول گیٹ دا ہٹ, کیونکہ مڈل ایسٹ کی ویسے بھی سب سے بڑی اینڈ ان فیکٹ دنیا میں مجھے نہیں لگتا کہ ان سے بڑے ہیں, بٹ ایمریٹس از the biggest really airline. تو
ان کو کافی یہ بری طرح ہٹ کرے گی یہ چیز. تو لیکن کینیڈینز جو ہیں ہمارے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم کو کوئی افیکٹ نہیں کرے گا اگر یہ رول آؤٹ کر بھی دیتے ہیں. ویسے تو ابھی کے لیے روک لیا انہوں نے, ورائزن تھا اور AT&T تھا, انہوں نے ابھی اپنا یہ جو پروگرام رول آؤٹ کرنے کا تھا 5G وائرلیس سسٹم ابھی روک لیا ہے, لیکن جب کریں گے. بڑی ایئر لائنس کی بات کر رہے ہیں تو ڈیلٹا اینڈ امریکن ایئر لائنس دے آر دی بگر ونس. یس دیٹس رائٹ, جی جی, تو یہ بھی ان میں سے ون آف دا بگیسٹ ہیں ایسے. اچھا جی, رائٹرز کی آج ایک بڑی چونکا دینے والی خبر ہے, آپ کو پتہ ہی ہے نوویک جوکووچ جو ہیں ہمارے وہ جو ہیں جن کو کہ نکال دیا گیا تھا ابھی آسٹریلین اوپن. اچھا, ان کے بارے میں رائٹرز نے آج بہت بڑی خبر دی اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بندہ جو کہ یہ ویکسینز کے خلاف ہے اس کا سٹیک کیسے ہو سکتا ہے, اور 1 یا 2 یا 3% بھی نہیں 80% جو سٹیک ہے ان کا ایک ڈینش بایوٹیک کمپنی ہے کوانٹ بایو ریز, اس کے اندر جی جوکووچ 80%. That's amazing, isn't it? اس کمپنی کے اندر ہے, اور یہ ٹھیک ہے ویکسین نہیں نکال رہا لیکن یہ ٹریٹمنٹ نکال رہی ہے یہ کمپنی کاؤنٹر کرنے کے لیے کووڈ-19 کو, تاکہ وہ انسان کے امیون سسٹم کو ڈسٹروائے نہ کرے. اچھا, یہ جو اس کمپنی کے اور یہ جو بیسڈ ہیں اس میں جو یہ جو لوگ شامل ہیں اس میں 11 ریسرچرز ہیں اینڈ دے آر ورکنگ ان جو ہے ڈنمارک, آسٹریلیا, سلووینیا, اور ان کے جو CEO ہیں کمپنی کے ایوان لونکیروک, انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ ٹریٹمنٹ جو ہے ہم وائرس کے اگینسٹ ہم ایک ایسا پیپٹائڈ ہم ایسا ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ اس کو, اور یہ ابھی کلینکل ٹرائلز سمجھ لیں کہ یہ دوائی ہے, یہ دوائی ہے, ہاں دوائی ہے, ویکسین نہیں ہے, یہ دوائی ہے, یہ دوائی ہے. اگر آپ کو کووڈ ہو جائے تو اس سے آپ صحیح ہو سکتے ہیں, اور یہ ہیومن سیل کو انفیکٹ نہیں ہونے دے گا اگر آپ نے یہ دوائی لی ہے تو یہ اتنی, تو یہ اس کے اوپر آج لوگوں کی بڑی آنکھیں کھلی ہیں. صحیح ہے, پھر اگر ویکسین نہیں بنا رہے ہیں, دوائی بنا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہو گیا, آپ نے ویکسین نہیں لگائی, آپ کو اگر کووڈ ہو گیا تو لیجیے صاحب یہ دوائی لیجیے, دوائی کھا لیں. ہاں, لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ تو مطلب آؤٹ آف آل دا پیپل جوکووچ کی, اور 1 یا 2 بھی نہیں 80% سٹیک ہے اس کا اس فارماسیوٹیکل میں. تو یہ آج جو تھی بڑی ذرا وہ حیرت کی خبر بنی ہوئی تھی. اچھا جناب, آج بہت ایک جو اپنی طرف سے اچھا ہی فیصلہ ہے, ایک جرمن پروسیکیوٹرز جو ہیں انہوں نے ایک سیرین ڈاکٹر ہیں, ان کا نام تھا آلا ایم, اور یہ سیریا سے بھاگ کے جرمنی میں آگے تھے, تو ان کے اوپر آج کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کے جو ہیں چارجز لگائے ہیں. اور یہ جو تھے آپ سوچیں کہ یہ وہاں پہ ملٹری ہاسپٹل میں سیریا میں کام کرتے تھے, اور وہاں پہ یہ جو ہیں ہورس اور ڈماسکس کے کام کرتے تھے 2011 اینڈ آنورڈز, اس کے بعد یہ جرمنی آگے تھے. وہاں پہ ہی واز انوالوڈ, حالانکہ ڈاکٹر کے کام کیا ماجد بھائی زندگی بچانا, یہ ٹارچر کرتے تھے پیشنٹس کو, جس کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ٹین ایج ایک بوائے تھا, اس کے جیسے فار ایگزامپل جینیٹلز کے اوپر آگ لگا دینی, مطلب تھنگز لائک دیٹ ہی وڈ ڈو. ہی واز, تو ان کو جس وقت یہ جرمنی آئے تو ان کے اوپر پروب چل رہی تھی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فرینکفرٹ کے اندر یہ جو ان کے اوپر ٹرائل چل رہا ہے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی, دس از دا سیکنڈ بگیسٹ اینڈ ون آف اٹس کائنڈ ان جرمنی, اینڈ جو اس میں فرینکفرٹ کے اندر جو اب چلا رہے ہیں, اور ان کے اوپر اب یہ چلایا جا رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے یورپین یونین کو بھی کہا ہے کہ اسی طرح جو پریزیڈنٹ بشار الاسد کے جو لائلسٹ ہیں, جو انہوں نے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کمٹ کیے ہیں, ان سب کو پکڑ کے جو ہے اسی طرح کرمنلائز کیا جائے اور ان کو جو ہے سزائیں دی جائیں. ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں ابراہیم رئیسی, وہ اب 2 دن کے دورے پہ ماسکو جائیں گے, اور ویسے تو ان کے بیچ میں, ایران اور ماسکو کے بیچ میں کافی دوستی ہے, اور 10 ایئرز ان کے بیچ میں اگریمنٹ ہے فار ٹریڈ اینڈ اکنامک سارے یہ ٹائز اینڈ ایوری تھنگ, لیکن یہ اب جو ہے ایکسپائر ہونے والا ہے, تو اس سلسلے میں اب یہ ان کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں. حالانکہ یہ آٹومیٹکلی بھی رینیو ہو سکتا تھا, لیکن ایران نے سوچا کہ نہیں, بیٹھ کے ایسے جو ہے فیس ٹو فیس بات کرنا جو ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب اس ڈیولپمنٹ کو ایک دفعہ پھر سے جو یورپین یونین ہے بڑا کلوزلی دیکھ رہی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یورپین یونین خاص طور پہ امریکہ کے جو معاملات جو یوکرین سے ریلیٹڈ ہیں اس سلسلے میں کافی وہ رشیا کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. تو اب اگر ایران اور رشیا کو سب سے زیادہ ہیٹ کرتے ہیں انکل سیم, آپ کو پتہ ہی ہے اس چیز کا, تو اگر اب یہ دونوں دوست اور زیادہ پھر بن جائیں گے تو آپ سوچیں کہ کیا سینیریو بننے والا ہے. بلومبرگ کی آج ایک رپورٹ ہے, اور اس کے مطابق جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹرکی کا کافی برا حال ہے, اور اردوغان صاحب نے پہلے قطر کو کہا تھا کہ بھئی کچھ پیسے ہمارے ساتھ سواپ کرو, اور اب آج انہوں نے UAE کو کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک 4.9 بلین جو کرنسی سویپ ہے وہ کریں, اس سے یہ ہوئے گا. حالانکہ ان کے ریلیشنز بڑے خراب تھے UAE کے ساتھ, کیونکہ جو ہے ٹرکی بڑا سٹینڈ لیتا تھا قطر کے ساتھ, اور UAE کے بڑے تعلقات خراب تھے, لیکن اب یہ 1 سال سے چونکہ تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں.
تو اس سلسلے میں یو اے ای نے کہا ہے کہ یہ ہم اب کر سکتے ہیں تاکہ یہ اپنا جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں جو کہ بالکل ہی نیچے آ گئے تھے 110 بلین پہ رہ گئے تھے ان کو جو ہے پھر سے ریوائیو کر سکیں اور جو ہے کنٹری کی اکانومی چلا سکیں. تو یہ ایک مطلب اس میں دو اچھی چیزیں ہیں, ایک تو ان کی اکانومی ذرا قدموں پہ آ جائے گی اور پھر ذرا یو اے ای کے ساتھ بھی تعلقات جو اچھے ہو جائیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے ساؤتھ کوریا اور چائنا کو بھی کہا ہے کہ ہمارے ساتھ سملر آپ کرنسی سواپس کریں. فرانس کی جو سینٹ ہے جی اس نے آج ایک ووٹ پاس کیا ہے اور گورنمنٹ اس کے خلاف تھی اس ووٹ کے, لیکن جو وہاں کی جو پارٹی تھی جو رائٹ ونگ پارٹی ہے لیس ریپبلک شاہ, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بچیاں حجاب پہن کے فرینچ نیشنل ہیں اور سپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں وہ ہم نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ سپورٹس جو ہے اس کے اندر کسی طرح کا بھی ریلیجس سمبل سامنے نہیں آنا چاہیے, اور کوئی بھی سپورٹس جو کہ آرگنائز کرے گی فرانس کی سپورٹس فیڈریشنز یا اس کے انڈر جو بھی کوئی فرینچ بچہ دنیا میں کہیں پہ بھی کھیلنے کے لیے جائے گا وہ حجاب نہیں پہنے گا. تو یہ آج ایک دفعہ سے پھر جو ہے ادھر کافی جو ہے بات چل پڑی ہے, اور یہ جو جب یہ لے کر آئے تھے یہ اس جو ہے ریزولوشن کو پاس کرنے کے لیے, تو اس کے فیور میں 160 ووٹس پڑے تھے کہ یہ نہ پہنے بچے حجاب لڑکیاں جو ہیں, اور 143 اس کے اگینسٹ تھے. تو ایز اے ریزلٹ اب یہ اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا. فورڈ موٹر کمپنی جو ہے جی وہ اب تقریباً 200,000 کارز جو ہے یو ایس اے کے اندر وہ ریکال کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ خاص طور پہ ان کی جو 2014 اور 15 کی جو فورڈ فیوژن, لنکن, ایم کے زیڈ مڈ سائز کارز اور 2015 مسٹینگ ہیں, یہ جو ہیں ان کی ایک تو جو لائٹس ہیں وہ بند نہیں ہوتی ہیں, جو بریک لائٹس ہوتی ہیں, تو ایز اے ریزلٹ جو ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ بندے کو پتہ نہیں چل سکتا کہ بھئی یہ آدمی چل رہا ہے نہیں چل رہا, اسٹاپ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو شفٹ کرتے ہیں پارک گیئر یہ بھی جو ہے یہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے بریکس چیزیں سب کو ہم کو ریپلیس کرنی پڑیں گی. تو اونرز جو ہیں ان کو بتایا جائے گا مارچ 3 کو, اور باقی ڈیلرز کو بتا دیا گیا ہے کہ بھئی آپ گاڑیاں جو آپ کے پاس ہیں واپس کر دیں تاکہ ان کو جو ہے فکس کیا جا سکتا ہے. نیو یارک کے اندر جو اٹارنی جنرل ہیں لٹیٹیا جیمز, ان کے آفس نے جناب آج بہت سارے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ سامنے لے کر آئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت عرصے سے کئی مہینوں سے یہ پروب جو ہے یہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اور انویسٹیگیٹ کر رہے تھے یہ کیس ٹرمپ صاحب اور ان کی کمپنیز کا, اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پورے پروون پروفس ہیں, یہ شو کرتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے جھوٹ بولا اپنے بزنسز کو بڑھانے کے لیے, اور اپنے ایسٹس کی جو ویلیو ہے وہ جو تھی اس سے بے تحاشا زیادہ بتائی ہے اور اس کی وجہ سے فیورز لیے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ اتھارٹیز کو ان کے اوپر ایک جو ہے انویسٹیگیشن بٹھانے کی ضرورت ہے. تو آج اب انہوں نے یہ کہا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ٹرمپ صاحب کی آرگنائزیشن نے کہا کہ یہ بالکل بیس لیس یہ ہیں ایلیگیشنز اور یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں, تو اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ان کے اوپر ایک پروب بٹھانے کی ضرورت ہے, تو پتہ چلے گا کہ نہیں. آج نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری ہے اور اس کے مطابق بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جی آج کہا ہے کہ 400 ملین N95 ماسک جو ہیں فار فری ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے. اور یہ اس کا جو بات چیت چل رہی تھی وہ چل رہی تھی اسٹریٹجک نیشنل اسٹاک پائل کے ساتھ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سیورل جو فارمیسیز اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز اور پروگرامز جو ہیں وہ اب ارلی فیبروری سے اس چیز کو رول آؤٹ کریں گے. اس سے پہلے جو تھی CDC جو تھی USA کی, اس نے کہا تھا کہ یہ جو ماسک ہیں N95 دے آر دا ہائیسٹ لیول آف پروٹیکشن اگینسٹ COVID-19. تو ایز اے ریزلٹ جو ہے اب چونکہ بہت سارے لوگ ویکسینیشنز بھی نہیں کرا رہے ہیں تو امریکن گورنمنٹ نے اب سوچا ہے کہ جی یہ کریں, تو 400 ملین ماسک جو ہیں فار فری ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے امریکہ میں. واشنگٹن پوسٹ کی آج ایک رپورٹ ہے جو کہ میڈیا اور میں بھی بہت زیادہ اب سامنے آ رہی ہے, مگر یہ اس سب سے پہلے یہ جو ان کے بڑے اخبار تھے امریکہ کے ہی واشنگٹن پوسٹ اور وال اسٹریٹ جرنل, اور انہوں نے یہ بریک کی تھی نیوز کہ یونیورسٹی آف مشیگن جو ہے اس نے اب ایک سیٹلمنٹ کی ہے $490 ملین کی 1000 فارمر اسٹوڈنٹس کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو ہمارے ساتھ جو ہیں سیکشول ابیوز ہمیں کیا گیا تھا. یہ جو ہمارا سپورٹس کا ڈاکٹر تھا رابرٹ اینڈرسن اس نے, اور جب بھی ہم کبھی شکایت کرتے تھے تو اس کے لیے کچھ بھی کہا نہیں جاتا تھا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ USA کی ہسٹری کے اندر ون آف دا بگیسٹ سیکس ابیوز اسکینڈلز ہے. تو اس میں یہ جو وکٹمز تھے دے گو ایز بیک ایز 1960s. تو
पार्कर स्टाइनर ऑफ डेनवर बेस्ड जो लॉ फर्म है, वॉलबर्ग, वॉड्रफ, निमो एंड स्लोएन, ये इनका केस जो थे ये लड़ रहे थे. तो अब इन्होंने, यूनिवर्सिटी ने एग्री किया है. तो एज अ रिजल्ट ये ईच जो एक्यूजर जो है उसको मिलेंगे $438,000 एज अ कॉम्पेंसेशन. तो ये जो है आज काफी बड़ी वहां पे खड़ी खबर थी. इंडिया के अंदर जी जो एक कंसर्निंग खबर हो सकती है, ये एक द वायर का इंटरव्यू है जो कि उनके एडिटर जो हैं, सीनियर एडिटर करण थापर ने लिया है. और ये इंटरव्यू उन्होंने लिया है ग्रेगरी स्टैंटन का, फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं ऑफ जीनोसाइड वॉच. और इनकी जो हेडलाइन थी आज की स्टोरी की, यूएस कांग्रेस मस्ट पास रेजोल्यूशन वार्निंग इंडिया ऑन जीनोसाइड. तो इसके अंदर ये जो ग्रेगरी स्टैंटन साहब हैं, ये जो 28 मिनट का इन्होंने इंटरव्यू किया करण थापर के साथ, इन्होंने कहा है जी कि जीनोसाइड वॉच तो ये फॉलो कर ही रही है, लेकिन मैंने यूएस कांग्रेस को कहा है कि इंडिया के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा अब कॉल्स दी जा रही हैं मुस्लिम जीनोसाइड की. और ये जो होता है कोई इवेंट नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है और ये डेवलप होता है. और हालांकि इंडिया जो है सिग्नेटरी है जीनोसाइड कन्वेंशन का, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि एक बहुत लार्ज मॉब आने वाले दिनों में मुसलमानों का जीनोसाइड कर सकता है. और इसमें वो कहते हैं जी कि इट इज एब्सोल्युटली बैफलिंग कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो है इन चीजों को, ये जो सारा कुछ यहां पे चल रही हैं चीजें, उसमें ये बिल्कुल खामोश हैं. और इनका, ग्रेगरी स्टैंटन साहब का कहना था कि इट इज हिज मॉरल ऑब्लिगेशन टू डिनाउंस ऑल दीज हेट स्पीचेस एंड शुड नॉट रिमेन साइलेंट. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है उनका, 28 मिनट्स का. अगर आप देखना चाहते हैं तो आप द वायर पे देख सकते हैं. तो इन्होंने बड़ा आज कंसर्न जोर किया और इन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो दी है यूएस कांग्रेस को भी, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास हार्ड एविडेंस है. कर्नाटका का जो गदाग का जो रेजिडेंस डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक 20 साल के लड़के समीर शाहपुर जो मुसलमान है और उसका दोस्त शमशीर खान पठान जो है, इनको एलिजिडली कुछ हिंदुत्व ग्रुप्स ने इंक्लूडिंग बजरंग दल, उन्होंने मार मार के छुरियां इनको जख्मी कर दिया था और इनको उठा के हॉस्पिटल में लेके गए थे, लेकिन इन लड़कों की डेथ हो गई है. तो यहाँ पे जो इलाके के एसपी हैं शिव प्रकाश देवराजू, उनसे जब मीडिया ने पूछा कि भाई ये एंटी मुस्लिम ये क्या चल रहे हैं राइट्स तुम्हारे इधर, यानी कि राइट नहीं कह सकते, दंगे कह सकते हैं जो चल रहे हैं, तो उन्होंने दोनों कम्युनिटीज़ को ब्लेम किया. उन्होंने मुसलमानों को भी ब्लेम किया और हिंदुओं को भी. उन्होंने कहा जी कि ये दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं, यंग बच्चों को जो स्कूल और कॉलेज गोइंग हैं, इनको ये उकसाते हैं और फिर इनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं और ये हेट स्पीचेस होती हैं और फिर इनको मारा जाता है. तो वहाँ पर मीडिया ने पूछा कि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली जो कर्नाटका के अंदर जो है मुसलमान बच्चे जो हैं मर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है. तो उस पर भी एसपी साहब ने कहा कि नहीं, ये दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं ये यंगस्टर्स को इंसाइट करती हैं अगेंस्ट ईच अदर. तो अब ये चीज़ जो है इसको देखेंगे, अब डेवलपिंग स्टोरी है, आने वाले दिनों में क्या होता है. इसी तरह लंदन बेस्ड एक लॉ फर्म है, इसका नाम है स्टोक वाइट. और इसका जो कंपनी, इस लॉ फर्म ने एविडेंस दी है लंदन की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस का जो वॉर क्राइम्स यूनिट है, और इन्होंने भी कहा है कि हमने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का जीनोसाइड किया जा रहा है, खास तौर पे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में. और इन्होंने बड़े सख्त एलिगेशंस लगाए हैं. उन्होंने कहा है कि इसके अंदर अलेजिडली शामिल हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवान और इनके होम मिनिस्टर अमित शाह जी. उन्होंने कहा जी कि हमने 2000 टेस्टिमोनियल्स जो हैं बिटवीन 2020 से 2021 हमने जमा किए हैं और हमको लग रहा है कि ये सारे लोगों की शाबाशी इन लोगों को है. ये जो कुछ भी जुल्म, जो टॉर्चर वहां पे किया जाता है और जो अरेस्ट करके जर्नलिस्टों को और लोगों को, जैसे कि खुर्रम परवेज का केस है कि इन्होंने इसके अंदर जो है वो जो राइट्स एक्टिविस्ट थे उनका केस इन्होंने किया और भी बेशुमार. वो कहते हैं जी कि इनको मारा जाता है, गायब किया जाता है और ये जो फैमिलीज हैं इनको कुछ पता नहीं चलता इनके बच्चे जो हैं वो कहां पे चले गए हैं. तो ये जस्टिस जो है इनको नहीं मिल रहा है और यूके की गवर्नमेंट की बड़ी मॉरल ऑब्लिगेशंस है कि ये जो हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो कुछ चल रहा है इसको जो है देखा जाए और इन लोगों की जस्टिस के लिए आवाज उठाई जाए. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस तो बहुत तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन के होते हुए, लेकिन हम लॉकडाउन्स की तरफ नहीं जाएंगे और इससे हम बिल्कुल भी शट डाउन नहीं कर सकते इकोनॉमी. ये एड्रेस कर रहे थे इस्लामाबाद के अंदर. एक इन्होंने लॉन्च की है फ्रेश पॉलिसी फॉर एसएमईज, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं.
اس کے لیے. اور انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ حالانکہ مجھے NCOC بتا رہی ہے کہ ملک کے اندر ریٹ جو ہے پازیٹیوٹی کا وہ پہنچ گیا ہے 9.48 پہ, لیکن پھر بھی جو ہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم چیزوں کو بالکل ہی شٹ ڈاؤن کر دیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اب زمین جو ہے وہ آسان لونز پہ عام ٹریڈرز جو چھوٹے ٹریڈرز ہیں, اسمال بزنس والے ہیں, ان کو بھی دیں گے, کیونکہ زمینیں بہت مہنگی تھیں. تو ایز اے ریزلٹ صرف جو بڑے بڑے مگرمچھ ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے تھے بس وہی خرید سکتے تھے یہ زمینیں, اور وہی پھر اپنے بزنسز کو اور بڑھا سکتے تھے. اب ہم چھوٹا جو بزنس مین ہے اس کو بھی آسان قسطیں دیں گے تاکہ وہ بھی زمین لے کے اپنے بزنسز جو ہے اس کو رن کر سکے. ایکٹیوسٹ سارا گل جو ہیں جی وہ پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر ڈاکٹر بنی ہیں, اینڈ شی ہیز ریئلی کریٹڈ ہسٹری. انہوں نے کہا جی کہ مجھے یہاں پہ جو ہے بہت ہی زیادہ چیلنجز تھے لیکن میں نے ہارڈ ورک کیا. اور ان سے پوچھا گیا کہ چیلنجز کیا تھے, وہ کہتے ہیں میری حالانکہ جو سیکشول اورینٹیشن تھی لوگوں کو پتا تھی, پھر بھی میں لوگوں کو کہتی تھی جی میں لڑکا ہوں, لیکن اب میں نہیں کہہ رہی. انہوں نے جنا میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کراچی سے پاس کیا ہے جی ایگزام, اور اب یہ جو ہیں بڑی پراؤڈ فیل کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں مائی ہارڈ ورک ہیز پیڈ آف, اور ایک NGO کے لیے کام کرتی ہیں وہاں پہ کراچی میں جو کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کرتا ہے. تو وہ کہتی ہیں میں بے شک ڈاکٹر بن گئی ہوں لیکن میں ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرتی رہوں گی. پاکستان اگین از کریٹنگ ہسٹری جی, کیونکہ پہلی بار لاہور ہائی کورٹ کی جو جسٹس ہیں عائشہ ملک, شی از گوئنگ ٹو بی پاکستانز فرسٹ سپریم کورٹ چیف جسٹس. تو یہ جو ہیں ان کی آن جنوری 6 کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو تھا انہوں نے ان کا اپروول دیا تھا, اور 5 ووٹس ان کے حق میں آئے تھے, 4 ان کے حق میں نہیں آئے تھے. اور اس کی آج اناؤنسمنٹ جو ہے پارلیمنٹری کمیٹی آن ججز اپوائنٹمنٹ نے کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ حالانکہ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ اتنی سینئر نہیں تھیں, کچھ سینئر جج تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم قابلیت کو بھی اب جو ہے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. تو ایز اے ریزلٹ شی از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ سپریم کورٹ فیمیل جج ان پاکستان. پاکستان میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے جی اس نے کہا ہے کہ ہم ساری انڈور جو گیدرنگز ہیں ان کے اوپر بین لگا رہے ہیں, ویڈنگز کے اوپر, اور ان سارے جو اس طرح کی بڑی گیدرنگز ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ, اور یہ سارے ملک میں نہیں ہے, جن علاقوں میں پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے 10% ہے وہاں ہم یعنی کہ وہی پچھلے دفعہ کی دفعہ سمارٹ لاک ڈاؤنز لگائے جائیں گے, کیونکہ اب 5th ویو جو ہے پاکستان کے اندر آ گئی ہے. اس کی ڈیٹیلز دیتے ہوئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جو ہیڈ کرتے ہیں اسد عمر صاحب جو ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو یہ جنوری 20 سے لے کے جنوری 31 تک یہ ان افیکٹ رہے گا, اور ہم چاہتے ہیں کہ ذرا اس میں تھوڑا سا کنٹرول آ جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم چیزوں کو کھولیں گے, لیکن ریویو کرنے کے بعد ریویو کریں گے 31 جنوری کو کہ ملک میں سچویشن کیا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ کھولیں گے. انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں جناب آج تو بڑا دھماکہ مچا, کیونکہ شاہ رخ خان صاحب از بیک آن سوشل میڈیا آفٹر 4 months. یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بالکل جب ان کے بیٹے آریان کو ڈرگ ریلیٹڈ کیس میں الیجڈلی پکڑ لیا تھا, الیجڈ ڈرگ کیس میں جب پکڑ لیا تھا, تو اس کے بعد یہ بالکل سوشل میڈیا اور دوسری چیزوں سے ہٹ گئے تھے, لیکن آج یہ پھر سے نظر آئے ہیں. اور یہ جو ایڈ انہوں نے کیا ہے اس کے اندر وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ بہت کم دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی پروڈکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. تو اس ایڈ کے اندر شاہ رخ خان جو ہے ایک لگژری کارڈ میں بیٹھ کے ایک لیوش سے بنگلو کے اندر آئے ہیں, اور اپنے کاؤچ پہ بیٹھ کے ٹی وی, ایک رولیبل ٹی وی ہے, اس کو سوئچ آن کرتے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد اس پہ ان کے ساتھ آ کے ان کی بیگم گوری بھی بیٹھ جاتی ہیں. تو لوگوں نے اس کے اوپر جو ہیں وہ کامنٹس دیے ہیں, دا کنگ از بیک. تو ہاں جی ایسے ہے. 64th گریمی میوزک ایوارڈز جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جنوری 31 کو ہونے تھے, اب وہ اور ڈیفر کر دیے گئے ہیں, اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم دے ول بی ہیلڈ ناؤ ان لاس ویگس بٹ آن April 3rd. اور اس میں کافی بڑے بڑے نام ہیں. ہمارا کینیڈین جو ہے وہ جسٹن ویور بھی نظر آئے گا, بلی ایلش اور اولیویا روڈریگو وغیرہ آپ لوگوں کو اس میں نظر آئیں گے. تو اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو آپ دیکھیں, ان کو ہوسٹ کیا جائے گا ٹریور نوآ کریں گے, اور یہ ہولڈ کیا جائے گا MGM گرینڈ گارڈن ایرینا کے اندر. انڈیا کی جو فارمر ڈبلز نمبر 1 ہے جی ثانیہ مرزا, انہوں نے آج کہا ہے کہ اس سیزن کے بعد وہ اپنی گیم سے ریٹائرمنٹ لے رہی ہیں. وہ کہتی ہیں جی کہ اب میرے پہ جو ہے وہ جو انجریز اور وہ جو ہے وہ سب اس کا ٹول آنے لگا ہے. یہ آسٹریلین اوپن میں کھیلنے کے لیے گئی تھیں, لیکن فرسٹ راؤنڈ میں ہی یہ اپنی پارٹنر
जो है नादिया किचनोव ऑफ यूक्रेन उनके साथ जो है ये खेल रही थी, तो ये बाहर अब आ गई हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेलबर्न में कर रही थी और वो कह रही थी कि मुझे लगता है कि ये मेरा लास्ट सीज़न है क्योंकि मेरी बॉडी जो है अब मुझे इजाज़त नहीं दे रही। हालांकि मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा खेल सकती हूँ इस टूर्नामेंट में तो और आने वालों में भी, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे खुदा हाफिज़ इसको कह देना चाहिए। आपको पता ही है जी कि कतर के अंदर जो हैं वो अब फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है जनाब, तो उसके टिकट्स जो हैं दे हैव गॉन ऑन सेल। लेकिन आप देखें कि कतारी जो नेशनल्स हैं जो कि वैसे ही बड़े अमीर हैं लेकिन फिर भी उसके लिए जी सिर्फ $11 का, ओनली $11 के जो हैं ये टिकट्स बेच रहे हैं उनको। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो इंटरनेशनली जो आएंगे और जो खरीद रहे हैं उनके लिए स्टार्टिंग टिकट है $69। लेकिन जो फाइनल दिसंबर 18 को होगा, ये आपको पता ही है ना कि नवंबर 21 से शुरू हो रहा है, नवंबर 21 से दिसंबर 18, तो दिसंबर 18 का जो फाइनल होगा लुसेल स्टेडियम में, उसकी प्राइस अब $1,607 है। और ये कहा जा रहा है कि 2018 का जो फाइनल था उसमें 1100 का था टिकट जो था फाइनल का, तो अब ये 46% अप है उससे प्राइस। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट साउथ अफ्रीका बीटिंग इंडिया बाय 31 रन्स और ये 3 मैच की सीरीज थी, तो अब ये लीड कर रहे हैं 1-0 से। और इन्होंने जो है बनाए थे 297 एट बुलंद पार्क इन पर्ल और इन्होंने इंडिया को रिस्ट्रिक्ट किया फॉर 265 फॉर 8 in 50 overs। There you go. जी Well tried. Yes. ये थी हमारी आज की खबरें और बकिया की खबरें कल फिर सब इसी वक्त पे आप हमारे साथ होंगे और हम आपको पूरी अब से लेके कल 4 बजे तक जितनी भी खबरें होंगी उन तमाम की डिटेल हम आपको देंगे। शाजी जी थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मजिद भाई, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। और बस अब चलते चलते गुजारिश इल्तिजा जो हमेशा करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा कि अपनी दुआओं में हमेशा में याद रखा करें। हम आपके लिए दुआ गो होंगे, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। ख़ास तौर से हमारे दोस्त हमारे भाई मुज़फ़्फ़र अली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। उनके साथ वो तमाम लोग जो अपना सफ़र मुकम्मल करके दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके गुनाहों को बख्श दे, उनके दर्जात को बुलंद करे, उन्हें जन्नत फिरदौस में अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात, उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।